بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج ہم ایک انتہائی چونکا دینے والے اور غمگین موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں، کعبہ شریف کی تباہی۔ جی ہاں، وہی مقدس کعبہ جس کی طرف مسلمان نماز پڑھتے ہیں، جس کا طواف کرتے ہیں اور جسے اللہ تعالی نے اپنی عبادت کا مرکز بنایا، قیامت سے قبل ایک شخص کے ہاتھوں تباہ کر دیا جائے گا۔ یہ کوئی افسانہ نہیں بلکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی واضح احادیث سے ثابت شدہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک حبشی شخص جس کا نام ذو السویقتین ہوگا، خانہ کعبہ کو تباہ کرے گا۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1591۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ ایک وقت آئے گا جب ایک حبشی شخص جس کی ٹانگیں پتلی ہوں گی مکہ پر حملہ کرے گا اور کعبہ کو اینٹ با اینٹ گرا دے گا۔ یہ واقعہ قیامت کے قریب پیش آئے گا، جب دنیا میں ایمان و اسلام کی روشنی بہت کم ہو جائے گی، حج بند ہو جائے گا اور خانہ کعبہ ویران ہو جائے گا۔ ذو السویقتین کون ہے؟ ذو السویقتین کا مطلب ہے پتلی پنڈلیوں والا شخص۔ یہ لقب ایک ایسے حبشی فوجی یا سردار کو دیا گیا ہے جو آخری دور میں مکہ پر چڑھائی کرے گا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، گویا میں دیکھ رہا ہوں وہ حبشی شخص خانہ کعبہ کو تباہ کر رہا ہے، اس کے ایک ایک پتھر کو اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ صحیح بخاری شریف حدیث نمبر 1591۔ یہ واقعہ کب ہوگا؟ یہ واقعہ قیامت کے بالکل قریب پیش آئے گا، جب دنیا میں دین اسلام صرف نام کا رہ جائے گا، قرآن اٹھا لیا جائے گا اور اللہ کا نام لینے والے بہت کم ہو جائیں گے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ حج اور عمرہ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا، مسند احمد۔ پھر یہ حبشی شخص مکہ پر حملہ کرے گا اور کعبہ کو تباہ کرے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس وقت کعبہ کی حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہوگا، کیونکہ ایمان کی روح ختم ہو چکی ہوگی۔ تو کیوں تباہ کیا جائے گا؟ کعبہ کو اس لیے تباہ کیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد قیامت کو برپا کرے گا۔ اس وقت دنیا میں کوئی نیک اللہ کا بندہ باقی نہ ہوگا۔ جب اللہ کے بندے ہی باقی نہ ہوں تو کعبہ جیسی مقدس جگہ کا دنیا میں موجود رہنا بے فائدہ ہوگا۔ کیا آج کے دور میں ایسا خطرہ ہے؟ آج الحمدللہ کعبہ کی خوب حفاظت ہو رہی ہے، لاکھوں مسلمان وہاں حاضری دیتے ہیں، حج و عمرہ کا سلسلہ جاری ہے، لیکن ہم یہ ضرور سوچیں کہ کہیں ہمارا ایمان کمزور تو نہیں؟ کیا ہم دین کی اصل روح سے دور ہو گئے ہیں؟ کیا ہم اس دور کے قریب تو نہیں پہنچ رہے؟ یہ سوال ہمیں جگانے کے لیے کافی ہے۔ مسلمانوں کے لیے پیغام، پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہ حدیث ہمیں ایک پیغام دے رہی ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں، نماز، قرآن مجید اور دین اسلام سے وابستہ رہیں۔ منقول ہے کہ کعبہ شریف روز قیامت پہلی رات کی دلہن کی طرح اٹھایا جائے گا، تو جن لوگوں نے اس کا حج کیا وہ اس کے پردوں کے ساتھ لٹکے ہوں گے اور اس کے گرد طواف کر رہے ہوں گے، یہاں تک کہ کعبہ شریف جنت میں داخل ہوگا تو وہ بھی اس کے ساتھ داخل ہو جائیں گے۔ تصدق ہو رہے ہیں، لاکھوں بندے گرد پھر پھر کر طواف خانہ کعبہ۔ عجیب دلچسپ منظر ہے۔ کعبہ شریف میں واضح نشانیاں ہیں۔ پیارے بھائیوں، کعبہ شریف کا چوتھا وصف سورہ آل عمران آیت نمبر 97 میں اللہ پاک ارشاد فرما رہا ہے، جو
اللہ پاک نے بیان فرمایا ہے، آئیے وہ سماعت کیجیے۔ فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، سورہ آل عمران پارہ 4 آیت نمبر 97۔ ترجمہ: اس میں کھلی نشانیاں ہیں ابراہیم کے کھڑے ہونے کی جگہ۔ تفسیر نعیمی میں اس آیت کے تحت ہے، اس سے مراد یہ نہیں کہ صرف کعبہ شریف میں اللہ پاک کی نشانیاں ہیں، بلکہ مراد یہ ہے کہ خود کعبہ شریف میں، اس کے آس پاس، مسجد حرام شریف میں، بلکہ سارے مکہ مکرمہ اور حدود حرم میں اللہ پاک کی واضح نشانیاں ہیں۔ حج، عمرہ اور دینی شعائر کی قدر کریں۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا۔ کعبۃ اللہ عز و جل کی نشانیوں میں سے ایک عظیم الشان نشانی ہے۔ جب تک یہ قائم ہے، دنیا باقی ہے۔ جب اس کو گرا دیا جائے گا تو دنیا تباہ و برباد ہو جائے گی اور قیامت برپا ہو جائے گی۔ قرب قیامت میں ایک بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جس کے فوراً بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔ اسے آخری زمانے میں ایک کالا حبشی شخص منہدم کرے گا، جس کا نام ذو السویقتین یعنی 2 چھوٹی پنڈلیوں والا ہوگا۔ اس کا یہ نام اس کی پنڈلیوں کے چھوٹے اور باریک ہونے کی وجہ سے ہوگا۔ وہ کعبہ کے ایک ایک پتھر کو گرا دے گا، اس کے غلاف کو اتار دے گا اور اس کے زیورات کو لوٹ لے گا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اہل حبشہ کو چھوڑے رہو جب تک وہ تمہیں چھوڑے ہوئے ہیں، کیونکہ کعبہ کے خزانے کو سوائے ذو السویقتین حبشی کے کوئی اور نہیں نکالے گا۔ سنن نبی داؤد شریف حدیث نمبر 4309۔ آئیے ایک اور حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کعبہ کو 2 پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی گرا دے گا۔ صحیح بخاری شریف کتاب الحج حدیث نمبر 1591۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چھوٹی پنڈلیوں والا ایک حبشی خانہ کعبہ کو گرا دے گا، جبکہ بخاری شریف میں یہ بھی زائد ہے، گویا میں اسے دیکھ رہا ہوں کہ وہ کالا اور چوڑی ٹانگوں والا ہے، کعبہ کے پتھر اکھاڑ کر پھینک رہا ہے۔ بخاری شریف کتاب الحج۔ عمدۃ القاری شرح بخاری میں ہے کہ آخری زمانے میں حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے وصال کے بعد جب سینوں سے قرآن پاک اٹھا لیا جائے گا تو اس کے بعد وہ بدبخت حبشی خانہ کعبہ کو گرائے گا۔ عمدۃ القاری شرح بخاری کتاب الحج۔ حدیث مبارکہ سماعت کیجیے۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کعبے کو چھوٹی اور پتلی پنڈلیوں والا ایک حبشی برباد کر دے گا، وہ اس کے زیورات کو لوٹ لے گا اور اسے غلاف سے محروم کر دے گا۔ میں گویا اس کو دیکھ رہا ہوں، گنجا، ٹیڑھے ہاتھ پاؤں والا، کعبہ کو اپنے بیلچے اور کدال کے ذریعے ڈھا رہا ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل حدیث نمبر 7053۔ اسیلع یہ اصلع کی تصغیر ہے، یعنی اس کے سر پر بال نہیں ہوں گے۔ افیدیع جوڑوں میں ٹیڑھا پن، گویا وہ اپنی جگہ سے ہٹے ہوئے ہوں۔ بے مسحاتہ یعنی اپنے پھوڑے سے گرائے گا۔ پھوڑا لوہے کا ایک آلہ ہے جو زراعت میں استعمال ہوتا ہے۔ المعولی کدال لوہے کا ایک آلہ جس سے پتھروں میں کھدائی کی جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے ایک ارشاد میں اشارہ فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب اس گھر کی حرمت کو اس رہنے والے ہی پامال کر دیں گے۔
سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس شخص سے مراد امام مہدی ہیں کہ حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان بیعت کی جائے گی۔ اس گھر کی حرمت کو اس کے رہنے والے ہی پامال کریں گے، اور جب ایسا ہوگا تو پھر عربوں کی ہلاکت اور بربادی کے بارے میں پوچھا نہ جائے گا۔ پھر حبشہ سے ایک لشکر آئے گا جو خانہ کعبہ شریف کو تباہ و برباد کر دے گا۔ اس تباہی کے بعد پھر اللہ کا یہ گھر کبھی آباد نہ ہو سکے گا۔ یہی لوگ اس کا خزانہ بھی نکال کر لے جائیں گے۔ مسند امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، حدیث نمبر 7910۔ واقعہ اصحاب فیل کے زمانے میں مکہ والے کافر تو تھے مگر بیت اللہ کی تعظیم کرتے تھے اور اس کی حرمت پامال نہیں کرتے تھے۔ اسی لیے اللہ تعالی نے کعبہ کو ابراہ اور اس کے لشکر سے بچا لیا۔ جہاں تک حبشی ذو السویقتین کا معاملہ ہے تو وہ کعبہ کو گرانے میں اس وقت کامیاب ہو سکے گا جب مقامی لوگ بھی کعبہ کی حرمت کو پامال کرنا شروع کر دیں گے اور اس کی حرمت کا پاس نہیں کریں گے۔ جب وہ بیت اللہ کی خدمت اور اہتمام سے پہلو تہی کریں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد سے ہاتھ کھینچ لے گا۔ یہ احادیث مبارکہ اس بات کی بھی دلیل ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو آنے والے حالات کا علم عطا فرما دیا تھا، اور بے شک ان پر یہ اللہ پاک کی خاص رحمت ہے۔ یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بے شمار علوم عطا کیے ہیں جن کا ادراک ہمارا چھوٹا سا ذہن کبھی نہیں کر سکتا۔ جو زبان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم سے ادا ہو گیا وہ ہو کر ہی رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، اور وہ کوئی بات اپنی خواہش سے نہیں کرتے، وہ تو نہیں مگر وحی جو انہیں کی جاتی ہے۔ سورۃ النجم آیت نمبر 3 اور 4۔ یاد رہے اللہ تعالیٰ کے علم کے سمندر کے مقابلہ میں نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا علم ایک قطرہ ہے، مگر یہ قطرہ تمام مخلوق کے لیے ایک سمندر ہے۔ یقیناً ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے علم کا احاطہ نہیں کر سکتے، تو سوچئے اس خالق کائنات کے علم کی وسعتوں کو کیا جان سکیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں پچھلی امتوں کے بیانات کے ساتھ ساتھ آئندہ پیش آنے والے واقعات کا بھی کثرت سے بتایا ہے۔ اللہ رب العالمین سے دعا کریں کہ ہمیں اس وقت تک زندہ نہ رکھے جب ایمان والے دنیا سے اٹھا لیے جائیں، کیونکہ جس وقت کعبہ شریف تباہ ہوگا وہ دنیا کا سب سے تاریک وقت ہوگا۔ تو دوستو، کعبہ کی تباہی ایک تلخ لیکن سچی حقیقت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں کئی صدیوں پہلے بتا دی۔ یہ ہمارے لیے وارننگ ہے، ایک تنبیہ ہے، اور ہم اپنے آپ کو، اپنے گھر کو اور اپنی نسلوں کو ایمان، دین اور تقوی پر قائم رکھیں۔ اللہ تعالی ہمیں اس وقت سے پہلے ہی اپنے پاس بلائے اور ایمان پر موت عطا فرمائے، آمین۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب اور ثواب کی نیت سے شیئر ضرور کریں۔ محترم ناظرین، اگر ہو سکے تو کومنٹ باکس میں اللہ پاک کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کیجیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیے گا اور اپنے چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ شکریہ، اللہ حافظ۔